السلام علیکم ناظرین، پروگرام فور سائیڈ میں خوش آمدید۔ ووسا ٹی وی کے نیو یارک اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ میرے دل میں انتقام کی تمنا نہیں، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے بڑے صبر سے کام لیا، کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی جو سمجھتا ہوں نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میرے زخموں کو نہ چھیڑو ورنہ ہمارے آنسوؤں کا طوفان آ جائے گا۔ پاکستان کو نئے سفر کی ضرورت ہے، ترقی کے لیے کشکول توڑنا ہوگا۔ ہمسایوں سے لڑائی نہیں، کشمیر کے لیے وقار سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بنیادی مرض کو دور کرنا ہوگا جس کی وجہ سے ملک بار بار حادثے کا شکار ہوتا ہے۔ آئندہ کسی کو یہ اجازت نہ دینا کہ آپ کے ملک کے ساتھ یہ کھلواڑ کر سکے۔ آئین پر عمل درآمد کرنے والے ریاستی ادارے، جماعتیں اور ریاست کے ستونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ بغل میں چھری منہ میں رام رام یہ مجھے نہیں آتا۔ ہم پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا رہے تھے، ہمارا بیانیہ اورنج لائن چاغی کے ایٹمی دھماکوں سے پوچھو۔ کھوئے ہوئے مقام کو حاصل کرنے کے لیے ڈبل اسپیڈ سے دوڑنا ہوگا۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں مینار پاکستان کے مقام پر یہ کہنا تھا 4 سال بعد وطن پہنچنے والے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا۔ جلسے میں کتنے لوگوں نے شرکت کی، جلسہ کتنا کامیاب رہا، نواز شریف کے بیانیے میں اچانک نرمی کیسے آئی، وہ مقدمات کا سامنا کس انداز میں کریں گے، آنے والا کل کس کے حق میں ہوگا، کیا نواز شریف چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بن پائیں گے؟ پروگرام میں ان تمام تر موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ پروگرام میں ان موضوعات پر بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد سے تجزیہ کار احسان کوہاٹی صاحب۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کی وطن پہنچنے کے بعد کی صورتحال پر۔ پروگرام کو جوائن کرنے پر احسان کوہاٹی صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ کوہاٹی صاحب، 4 سال بعد نواز شریف کی پاکستان واپسی ہوئی ہے، کیا تبدیلی دیکھی ہے ان کے رویے میں آپ نے؟ جو 4 سال پہلے، یا یوں سمجھے کہ 4 سال پہلے جہاں پر عمران خان تھے، جس پوزیشن پر عمران خان تھے، آج اس پوزیشن پر نواز شریف ہیں، اور 4 سال پہلے جہاں نواز شریف تھے، آج اس پوزیشن پہ عمران خان ہے، بالکل یکسر الٹ ہو گیا ہے۔ نواز شریف جیل میں تھے، آج عمران خان جیل میں ہیں۔ اس وقت نواز شریف کا ہوا بول رہا تھا، آج نواز شریف کا ہوا بول رہا ہے۔ اب بلکہ جس طرح سے نواز شریف کی کل آمد ہوئی ہے، اس پہ ناقدین کا یہ کہنا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ نواز شریف پر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے۔ جس طرح سے وہ آئے یہاں پر، اور وہ نے باقاعدہ لاہور میں تو اجی صاحب نے سلوٹ بھی مارا، بہت پہ بہت لیدی بھی ہوئی، لیکن لگ ایسی رہا ہے کہ ایک طرح سے کھل جا سمسم اور ساری رکاوٹیں آنن فانن دور ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور وہ یہاں پر آ رہے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ لیکن بات یہی ہے کہ وہ اس وقت لکی ہیں، اور جو کچھ ان کے ساتھ ہو رہا ہے انہیں بہت اچھا لگ رہا ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں، اس کا ادراک نواز شریف صاحب کو بھی ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اس وقت ہمارا معیشت کا ہے۔ صورتحال آج بھی یہ ہے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو پی آئی اے کے پاس اپنے جہازوں کو اڑانے کے لیے پیٹرول نہیں ہے، متعدد پروازیں منسوخ کرنی پڑ رہی ہیں۔ پی ایس او جو اسے ادھار میں تیل دے دیتی ہے، اس نے ہاتھ کھڑے کر لیے کہ جناب ہم آپ کو ابھی ادھار نہیں دے سکتے۔ برا حال ہے۔ اس کے ساتھ آپ اگر آگے چلیں تو اسٹیل مل کے حوالے سے حکومت کہہ چکی کہ یہ گلے کی ہڈی بن چکی ہے، نہ اس کو بیچا جا سکتا ہے، نہ اس کو رکھا جا سکتا ہے۔ وہ اب اس کے اوپر آپشن لے رہے ہیں کہ ہم یہاں پر ایک ایکسپورٹ زون بنا دیتے ہیں، اس کی پلاٹنگ کر کے اس کو کسی ایکسپورٹ زون میں دے دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں۔ برا حال ہے معیشت کا، بہت برا حال ہے معیشت کا، اور آنے والے دنوں میں جو حکومت ہوگی وہ اس حوالے سے اس کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوگا کہ وہ اس معیشت کو ٹھیک کر سکے۔ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ انتقام اور بدلے کی تمنا نہیں، صرف قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ اس بیان پر پورا اتر پائیں گے؟ دیکھیے، واقفان حال تو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب اتنی آسانی سے بھولنے والے نہیں ہیں۔ انہیں وہ جیلر بھی یاد ہے، کل کی آپ نے تقریر سنی ہوگی، انہیں وہ جیلر بھی یاد ہے جن کے، اور وہ ٹیبل بھی یاد ہے جس کے سامنے 4 فون پڑے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے میری اہلیت سے بات کرنی ہے، مجھے پتا چلا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور جیلر انکار کر رہا تھا۔ جب انہیں ٹیبل بھی یاد ہے، ٹیبل پر رکھے ہوئے 4 فون بھی یاد ہیں، تو انہیں وہ جیلر بھی یاد ہے۔ ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ اس کو بھولنے پر راضی نہیں ہے۔ اور سمین، جب یہ پاکستان آ رہے تھے تو انہوں نے ایک بیانیہ دیا تھا احتساب کا،
بڑا سخت قسم کا ان کا ایک اسٹیٹمنٹ تھا جو وائرل ہوا، جس کے بعد فوراً بعد مریم بی بی اور شہباز شریف یہاں سے پلٹ کے دوبارہ لندن گئے، حالانکہ انہیں آئے ہوئے چند ہی گھنٹے ہوئے تھے، اور اس کے بعد انہوں نے جا کے میاں صاحب کو سمجھایا کہ کیا کرتے ہیں اب جی، اگر آپ دوبارہ یہ بیانیہ لے کر آتے ہیں کہ ہم مزاحمت کریں گے، احتساب کریں گے، تو بس پھر تو کام ہو گیا۔ جس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اپنے دل پہ جبر کیا، اور اس کے بعد وہ اس بات پہ راضی ہوئے کہ چلیے ہمارا جو انتخابی منشور ہے یا جو ہمارا انتخاب کا نعرہ ہے، اس میں ہم مفاہمت کی بات کر لیتے ہیں، معیشت کی بات کر لیتے ہیں، مزاحمت کی بات نہیں کرتے، اور مزاحمت کو ہم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لیکن میں پھر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ کل جو ان کی تقریر تھی، اس میں اپنے وہ کوٹھڑی کا سائز بھی بتا رہے تھے، انہیں یہ بھی یاد تھا کہ جلٹ سے بات نہیں کرنے دی گئی، انہیں اور بھی بہت ساری چیزیں یاد تھی۔ تو اتنا آسان نہیں ہوتا انسان پہ جو بیت رہی ہوتی ہے وہ اسے بھلا دے۔ اب آنے والے وقتوں میں وہ اپنے دل پر جبر کیسے کرتے ہیں اور اس پر قائم کیسے رہتے ہیں؟ ماضی تو یہ بتاتا ہے کہ اگر انہوں نے مزاحمت کی راہ اپنائی تو ان کے لیے مشکلات ہوں گی، اور میرے خیال میں وہ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں۔ اس سے زیادہ شہباز شریف یہ بات سمجھتے ہیں کہ اگر مزاحمت کی راہ اختیار کی تو ان کے لیے پرابلم ہوگا۔ جب ہمارے ملک میں اسٹیبلشمنٹ ایک مجرم کو اپنے وطن میں واپس نہیں لا سکتی، اور اس کے انتقال کے بعد اس کو جو پروٹوکول دیا جاتا ہے ایک ادارے کی جانب سے اسے نہیں رکوا سکتی، حالانکہ وہ ڈکلیئر مجرم ہوتا ہے، تو پھر باقی باتیں آپ خود سمجھتی ہیں کہ یہاں پر ان حالات میں بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہوتا ہے۔ عمران خان سے یہی تو غلطی ہوئی تھی کہ انہوں نے ٹرین کو روکنے کے لیے ٹرین کے انجن کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے، حالانکہ اگر وہ ٹرین کو روکنے کے لیے ٹرین میں سوار ہو جاتے اور اندر سوار ہو جا کے زنجیر کھینچ لیتے تو شاید ریل گاڑی رک جاتی، لیکن وہ طاقت کے زوم میں کہ میرے ساتھ عوام ہے، میں اس وقت جو چاہوں کر لوں، وہ انجن کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، اور پھر انجن نے وہی کیا جو کرتا ہے۔ کوہاٹی صاحب، جس اسٹیبلشمنٹ سے گلہ ہے اسی سے ثالثی کی ضرورت محسوس کی گئی، اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ الیکشن کی تیاریاں اور پارٹی معاملات کو بہتر بنانے کے لیے کام کریں گے، لیکن کیا ملکی سیاست میں بطور وزیر اعظم نواز شریف کے لیے کوئی راہ نظر آ رہی ہے؟ نواز شریف کے پاس ایک اسٹوری تو ہے، سکسیس اسٹوریز ان کے پاس ہے۔ وہ جب بھی آئے ہیں انہوں نے معاشی حوالے سے، اقتصادیات کے حوالے سے پاکستان کو کچھ بہتری کر کے دیا ہے۔ بھارت سیاستدان ہے اور حکومت چلانا سیاستدانوں ہی کا کام ہے، انہی کو یہ کام کرتے رہنا چاہیے۔ لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ یہ 16 ماہ کی حکومت ہے جو ان کے بھائی کی حکومت ہے۔ ان 16 ماہ کی حکومت میں اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سیاست کو قربان کیا، ریاست کو بچا لیا، لیکن عوام کو تو آٹا، روٹی، دال، چینی، ان سے زیادہ آگے کی سوچ نہیں ہوتی۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ آٹا اتنے کا ہو گیا، چینی اتنے کی ہو گئی، بل اتنے کے ہو گئے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایشو ہے۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ مسلم لیگ کو 2013 بھی یاد ہے، 2017 بھی یاد ہے، لیکن انہیں یاد نہیں ہے تو یہ 16 ماہ کی حکومت یاد نہیں ہے۔ تو اب نواز شریف صاحب کا کے لیے جو چیلنجز ہیں وہ بہت بڑے چیلنجز ہیں، لیکن ان چیلنجز تک پہنچنے کے لیے ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ کیا وہ الیکشن میں حصہ لیں گے اور کیا وہ وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیں جو ان کے چھوٹے بھائی نے جو پی ڈی ایم کی حکومت نے تعین میں ترمیم کی تھی، وہ تو اٹھا کے آپ کا سپریم کورٹ نے باہر رکھ دی۔ اب یہ ماضی میں جا کے جو ماضی کے جتنے بھی گناہگار کہہ لیں یا مجرم ہیں وہ اپیل دائر نہیں کر سکتے کہ جناب علی ہمارے کیس کو دوبارہ سنا جائے، تو ان کا سٹیٹس بڑا خاصا مشکل ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک ایشو ہے۔ انہوں نے جو اسلام آباد میں آ کے رکے تھے وہاں پر انہوں نے اپنے وکیلوں کے ساتھ مشاورت کی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے العزیزیہ اور ایمن فیلڈ کیس کے فیصلوں کے خلاف نظر ثانی کی اپیل بھی کر دی ہے کہ ان کو دوبارہ سے دیکھا جائے، اور شاید 24 تاریخ کو وہ کیس عدالت میں لگ بھی جائے۔ لیکن یہ بہت ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر وہ اس قانونی رکاوٹوں کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہی پھر باری آئے گی کہ وہ الیکشن لڑیں گے یا اسی طرح مسلم لیگ کے قائد رہیں گے۔ یہ سوال یہ نشان ابھی تک باقی ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کو جن کیسز کا سامنا ہے، کیا اب وہ ان کی پیروی کر سکیں گے؟ یہ چیزیں وقت مانگتی ہیں، الیکشن میں زیادہ وقت نہیں رہے۔ ابھی کچھ ہی دنوں میں آپ کے سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ 90 روز میں الیکشن کی سماعت کی درخواست سننے کو بیٹھیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک دوسرا بینچ بیٹھے گا جس میں سول
افراد کے یا سویلینس کے ملٹری کورٹ میں کیسز کا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو وقت کم ہے. کیا ان 2 ماہ کے اندر یا 2.5 ماہ کے اندر، یا وہ تو بات کر رہے ہیں کہ 90 روز میں الیکشن کی، اس عرصے میں نواز شریف کو عدالت سے ریلیف مل جائے گا، عدالت فیصلہ لگے گا یا ہو جائے گا؟ سپریم کورٹ میں ذرا مشکل ہو جاتی ہیں چیزیں. ہائی کورٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ عمران خان کے لیے بھی ہائی کورٹ، بلکہ عمران خان کے لیے تو سپریم کورٹ بھی بڑے بارے صدقی اور بہت ہی ویلکم والا ماحول ہوتا تھا، گڈ ٹو سی یو والا ماحول ہوتا تھا. لیکن اس وقت قاضی فیض عیسیٰ کے ہوتے ہوئے کچھ چیزیں اتنی آسان نہیں ہے کہ انہیں مینیج کیا جا سکے. اگر مینیج کیا جا سکتا تو وہ فیصلہ جس میں قاضی فیض عیسیٰ نے بھی مخالفت کی ہے کہ ماضی کے جو مجرم ہیں وہ جا کر اپیل کر سکتے ہیں یا ان کو اپیل کا حق ہے یا نہیں ہے، تو وہ فیصلہ دے چکے ہوتے کہ جناب جنہوں نے ماضی میں بھی جو گناہ گار ٹھہرے ہیں، جو مجرم ٹھہرے ہیں، وہ اپنی فیصلوں کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں. لیکن وہ انہوں نے اپیل نہیں کیا، یہ انہوں نے حق نہیں دیا. اس کا مطلب ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے سب کچھ سپریم کورٹ کی چیزوں پر جا کے دیکھنا. عدالتوں سے تو نیچے کی جو مسئلہ ہائی کورٹس ہے اور جو ماتحت عدالتوں کی کیا بات کی جائے، لیکن نیچے تو چلیں کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اوپر ذرا مشکل ہے. اصل مسئلہ وقت ہے. کیا وقت آپ کے پاس کم ہے؟ وہ کہتے ہیں نا، نثار قاضی کے پی ٹی وی کے آرٹسٹ ہیں، وہ کہا کرتے تھے وقت کم ہے مقابلہ سکتے، تو صورتحال وہ ہے. احسان کوٹھی صاحب، آپ کو معاملات میں بہتری کی طرف جانے کی کتنی امید نظر آ رہی ہے؟ جو ملک کی معیشت کی حالت ہے وہ بہت بری ہے. جس کے پاس جھاڑ اڑانے کے لیے پیسے نہ ہو، جو بات کر رہا ہو کہ ہم پینشن کے طریقہ کار کو تبدیل کر دیتے ہیں، پینشن دینے کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ اس پہ اتنی جلدی آپ کیا بہتری لے کر آئیں گے؟ یہ ایک لمبا سفر ہے، طویل سفر ہے. آپ کو دوبارہ آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑے گا، ظاہر سے. اور جب آپ قرضہ کسی سے مانگتے ہیں اور بار بار مانگتے ہیں تو بہت ساری چیزیں کمپرومائز کرنی پڑتی ہیں، تو آپ کو پھر کمپرومائز کرنا پڑے گا. آپ کے سرمایہ کاروں کو، جو بیرون ملک کے سرمایہ کار ہیں، ان کو آپ سرمایہ کاری میں راضی کیسے کریں گے؟ سب سے بڑا ایشو یہاں پر جو ہے وہ دہشت گردی کا ہے. پھر دوسرا بڑا ایشو یہاں پر ہماری بیوروکریسی کا اور کرپشن کا ہے. تو یہ ساری چیزیں یعنی کہ مجھے تو نظر نہیں آتا کہ یہ چند دنوں میں بلکہ چند سالوں میں ٹھیک ہو جائیں گی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سمت کا تعین ہو جائے کہ ہم نے اس جانب سفر کرنا ہے. اور اگر سمیل بات یہ ہے کہ اگر ہم سمت کا تعین بھی کر لیں نا آنے والے سال 2-3 سال میں کہ جناب ہم نے اس جانب بڑھنا ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہوگی. ابھی تو یہ سمت کا تعین کرنا باقی ہے کہ ہم نے جانا کس طرف ہے. قرضوں کا ایک بوجھ ہے، پہاڑ ہے جو ہمارے سر پر ہے. ہم جتنا کماتے ہیں اس سے آدھا تو قرضوں کے سود پہ چلا جاتا ہے، ادائیگی پہ نہیں، سود پہ چلا جاتا ہے. تو اس کے آنے والے دنوں میں بہت مشکل وقت ہے. میرا خیال ہے کہ کم از کم یہ 10 سال تو ہمیں لگیں گے سوچنے سمجھنے میں اور کسی طرح ساتھ لینے میں. اس لیے نواز شریف نے بھی کل تقریر میں کہا کہ جس رفتار سے ہم کبھی دوڑتے اس سے دگنی رفتار سے ہمیں دوڑنا پڑے گا. احسان کوٹھی صاحب ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں. وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا، تھوڑی دیر میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار احسان کوٹھی صاحب. پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ایک بار پھر دوریاں قائم ہو چکی ہیں اور نواز شریف کی واپسی پر پاکستان پیپلز پارٹی ناخوش بھی نظر آتی ہے. تو کیا یہ روایتی سیاست ہے یا اس کے پیچھے کوئی اور حکمت عملی ہے؟ یہ بالکل واضح پالیسی ہے کہ ایک کرسی ایک ہے، چاہنے والے بہت سارے ہیں. وہاں بلاول بھی جانا چاہتے ہیں، وہاں پر مسلم لیگ والے بھی جانا چاہتے ہیں. مولانا صاحب کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں کہ چلیں کرسی پوری نہ صحیح کہیں بازو پوری جگہ مل جائے. اور جو لوگ ہیں وہ فطری سی بات ہے. تو وہ اب مسئلہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو صاف لگ رہا ہے کہ جس طرح سے نواز شریف صاحب کو ویلکم کیا جا رہا ہے، جس طرح سے ان کے راہ میں آنے والی رکاوٹیں دور ہو رہی ہیں، تو وہ صاف لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں اس وقت بڑے خوش قسمت ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کی خوش قسمتی ان کی بدقسمتی بننے والی ہے. اپوزیشن کس کو پسند ہے؟ کس کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھے اور وہاں پر جا کے چیخ پکار کرے؟ ہر ایک کو اپنی گاڑی پہ جھنڈے اچھے لگتے ہیں. سبھی چاہتے ہیں کہ ان کے پروٹوکول ملے، ان کو اختیار ملے. اور سیاست تو اختیار اور اقتدار ہی کے لیے کی جاتی ہے. تو جب انہیں پتہ چل رہا ہے کہ اختیار اور اقتدار کا ان کی جو خواہش تھی اور ان کا جو ٹارگیٹ تھا اس پہ دوسرا نظر جمانے والا بھی آ چکا ہے، تو انہوں نے تنقید تو کرنی ہے اور یہ تنقید کریں گے. جمہوریت کا یہ جمہوریت کھیل میں یہ ہوتا ہے، یہ ان کا حق بھی ہے. احسان کوٹھی صاحب، پڑوسی ملک بھارت سے ایک مرتبہ پھر دوستی کی بات کی گئی اور جنگیں لڑنے کی بجائے ترقی کی راہ پر چلنے کا بیانیہ پیش کیا گیا. تو کیا اس راستے کو جاری رکھنا ممکن ہو سکے گا اب جب کشمیر کی پوزیشن بھی تبدیل ہو چکی ہے؟ جو اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو اعتراض اسی بات پہ ہوتا تھا کہ نواز شریف کے سینے میں بھارت کے لیے بڑا نرم گوشہ ہے، یا ان کے دل میں بڑا نرم گوشہ ہے بھارت کے لیے. تو یہی وجہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اختلافات کا ایک بڑا سبب تھا.
آپ دیکھیں کہ اجیت اگروال اور جو دیگر لوگ تھے، اب نواز شریف کے جو دوست تھے وہ یہاں پر آتے تھے، نواز شریف کو لے کر مری چلے گئے، وہاں جا کر انہوں نے کیا بات کی، کیا پیغام لے کر آئے، کیا پیغام دیا، اس پر بھی اسٹیبلشمنٹ کو بڑے اعتراضات تھے۔ تو نواز شریف کا تو یہ موقف ہے کہ جو پڑوسی ہیں، جو پڑوسی ممالک ہیں، ان کے ساتھ تجارت کی جائے، ان کے ساتھ اقتصادی معاملات بہتر کیے جائے، اور دیکھا جائے کہ اقتصادیات کے طالب علم کے طور پہ تو یہ بہتر بھی ہے کہ ہم لوگ اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں۔ بھائی واگا کے پار سے ہمیں جو اچھا ملتا ہے وہ لے لیں، جو ان کو اچھا ملتا ہے وہ لے لیں، لیکن اس کے ساتھ معاملہ ایک اور بھی ہے، اسے اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے، معاملہ پھر کشمیر کا بھی آ جاتا ہے کہ آپ کشمیر کو کہاں رکھیں گے اور کشمیر کے معاملے کو کہاں رکھیں گے۔ اور دوسری پھر بات یہ کہ اب بھارت میں واجپئی کی حکومت نہیں ہے، بھارت میں ایک شدت پسند کٹر بی جے پی والوں کی حکومت ہے، اور وہ لوگ پاکستان کو جس نظریے سے دیکھتے ہیں، وہ کرکٹ کے میدان میں ہمارا جھنڈا برداشت نہیں کرتے، ہمارے کھلاڑیوں کو جس مشکلوں سے انہوں نے ویزا دیا وہ آپ کے سامنے ہے، ہمارے صحافیوں کو ویزا بہت مشکلوں سے ملتا ہے کہ جا کے ورلڈ کپ کور کرے، تو باقی آپ ان سے اور کیا توقع رکھتے ہیں؟ تو معاملات اب ایسا نہیں ہے، پلوں کے نیچے تو بہت سارا پانی بہہ چکا ہے۔ بھارت کو اس وقت یہ زوم ہے کہ ہم نے خلا میں کمند ڈال دی ہے، اس کو یہ زوم ہے کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، G20 میں آ گئے، تو وہ تو پاکستان کو کسی خاطر میں شمار ہی نہیں کرتا، وہ تو کہتا ہے کہ میرا جو ہدف ہے، جو ہمارا اصل حریف ہے وہ چائنا ہے۔ تو پاکستان کے لیے پہلے جیسے معاملات نہیں ہیں، اگر نواز شریف یہ چاہتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوں، اور کم از کم اس حد تک بہتر ہوں کہ ہم ان کے ساتھ کوئی تجارت کریں، کچھ معاملات کریں، اور اس عرصے کے لیے کشمیر کے معاملے کو بھی کچھ عرصے کے لیے فریز کر دیں یا صرف نظر کر دیں، تو یہ بھی اتنا آسان مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ انحصار جو کرنا پڑے گا وہ چین کی طرف ہی کرنا پڑے گا، پھر اس کے علاوہ جو امارات ہے، جو سعودی عرب ہے، ہمیں ان کی طرف دیکھنا پڑے گا۔ اور جو ایک کوشش ہوئی تھی جنرل عاصم منیر صاحب نے جو کوشش کی ہے، جو بھاگ دوڑ کی ہے، امارات، چائنا، ایران، اور اس سال سے ایک بلاک بنانے کی، اور ان کو ایک بلاک بنا کر آپس میں تجارت کرنے کی یا آپس میں لین دین کرنے کی، تو اس بلاک کو ہمیں وہ کبھی کرنا پڑے گا، اس میں ہمیں زیادہ آکسیجن ملے گا۔ کوہاٹی صاحب، مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہوا وہی تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کیا انتخابات میں پی ٹی آئی کا کوئی کردار نظر آ رہا ہے؟ تحریک انصاف تو موجود ہے، گراؤنڈ پر موجود ہے، بہت پاپولر ہے، اور اگر میں آپ سے عرض کروں کہ اس وقت پاکستان کی مقبول ترین جماعتوں میں سے ہے، اور کچھ دوست تو یہ کہتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ مقبول ہے، تو شاید اتنا غلط نہیں ہوگا، لیکن معاملہ صرف مقبولیت کا نہیں ہوتا، بات یہ کہ ان کی تنظیم کہاں پر ہے، کون الیکشن میں ٹکٹ دے گا، کون ان کے جلسے کنڈکٹ کرے گا، کون ان کی میٹنگ کرے گا۔ یہ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ انہوں نے ٹکٹ بانٹ دیے اور سوشل میڈیا پہ مشتہر کر دیا اور لوگوں سے کہا کہ جناب علی بس آپ خود جا کے ووٹ ڈال کے آ جائیں۔ ایسا پاسبل ہے کہ لوگ ان کو عمران خان کی محبت میں نکلیں گے جا کے، وہ ایسا کر سکتے ہیں، لیکن کتنی تعداد کریں گے، کتنی تعداد کریں گے؟ وہی لوگ ہیں نا کہ جو ان کا جو لیڈر ہے، جیسے مرشد کہا کرتے تھے، جیسے وہ لوگ پتہ نہیں کیا درجہ دیا کرتے تھے، وہ کتنے عرصے سے اڈیالہ جیل میں ہیں، اٹک میں رہا، لوگ نکل کے باہر نہیں آئے۔ اب وہ ساری محبتیں، ساری چاہتیں کہاں چلی گئی؟ تو لوگوں کی محبتوں کو کمپیل بھی کرنا ہوتا ہے، اور ان محبتوں کو کسی سمت میں آگے بڑھنے کے لیے زیادہ راہ بھی بنانا پڑتا ہے۔ اس وقت یہ مشکل آ رہی ہے کہ ساری کی ساری قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی وہ جیلوں میں ہے، اور جو لوگ آتے بھی ہیں تو وہ پریس کانفرنس کر رہے ہوتے ہیں یا انٹرویوز کر کے کلیئر ہو رہے ہوتے ہیں، تو پیچھے ان کا بچہ کون ہے جو کمپین چلائے گا اور سب کچھ کرے گا؟ تو بہت مشکل لگ رہا ہے کہ اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو کوئی اچھا کچھ مل سکے۔ میرے خیال میں اس کے لیے باسکٹ میں فروٹ نہیں ہے۔ کوہاٹی صاحب، عمران خان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ؟ کیا وہ ملک سے باہر جا رہے ہیں یا وہ ملک میں ہی رہیں گے؟ ان کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں آپ؟ میرے پاس جو اطلاعات آئی تھی وہ تقریباً کو 4 ماہ پہلے کی تھی کہ عمران خان صاحب کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ بات تو میں آپ کو بالکل تصدیق سے بتا رہا ہوں، کیونکہ جمائمہ صاحبہ نے جو فون کیا تھا وہ میرے ایک دوست کو فون کیا تھا جن کے اسٹیبلشمنٹ سے بڑے اچھے تعلقات تھے۔ انہوں نے ان سے درخواست کی تھی کہ آپ اس میں کوئی کردار ادا کریں، عمران خان کو یہ جو مشکل میں ہے، وہ میرے بچوں کے باپ ہیں، اور اگر عمران خان ایسا ہے وہ حکومت ان کو نہیں چھوڑتی یا اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے کچھ نرم گوشہ اختیار نہیں کرتی، تو میں یہاں سے اپیل بھی کر دیتی ہوں، کیس کر دیتی ہوں۔ تو انہوں نے اس سے منع کیا، کہا کہ جناب علی آپ برٹش شہری ہیں، عمران خان تو برٹش شہری نہیں ہے، تو اس لیے یہ کلیات وہاں لگے گا نہیں۔ تو کوششیں تو باہر سے بھی ہو رہی ہیں،
باہر سے بھی ہوئی ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اس وقت بالکل موڈ نہیں ہے عمران خان کے حوالے سے کوئی بات کرنے کا۔ عارف علوی صاحب نے کوششیں کی ہیں، اور عارف علوی صاحب نے 2-3 مرتبہ کوشش کی ہے، لیکن معاملہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب کسی کو سنتے بھی نہیں تھے۔ جب وہ اپوزیشن میں تھے اس وقت بھی عارف علوی صاحب نے کوشش کی، ملاقاتیں کی، اور جب انہوں نے کچھ چیز لے کر عمران خان صاحب کی طرف گئے تو انہوں نے ٹکا سا جواب دے دیا۔ اور اب تو صورتحال بالکل مختلف ہے، اس وقت تو کوئی جو پرابلم ہے بھی نہیں اسٹیبلشمنٹ کو، تو اس لیے عمران خان سے بات کرنے کا مجھے کچھ امکان نظر نہیں آتا۔ ہاں، ہو سکتا ہے الیکشن کے بعد کوئی ڈیل ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو پھر پتہ چلے گا۔ بہت بہت شکریہ احسان کوارٹی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ ناظرین، پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک ٹیم 4 سائٹ کے ساتھ اپنے میزبان وقار حسین کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔